بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے طلباء، آج ہم اسلامیات باب چہارم سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، اس کے ہم نے آج مختصر سوالوں کے جواب اور تفصیلی سوالوں کے جواب کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ تو یہ الف جز مختصر سوال، فضائی آلودگی کے اہم اسباب کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کیمیائی صنعتوں کے کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں، تمباکو نوشی اور بے تحاشا ٹریفک کا دھواں فضائی آلودگی کے اہم اسباب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے متعلق کیا ہدایات ارشاد فرمائیں؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ایک نعمت قرار دیا اور اسے ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا۔ پانی کو خراب یا گدلا کرنا اسے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ آبی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے فیکٹریوں سے نکلنے والا کیمیائی مادہ یا فیکٹریوں سے نکلنے والے کیمیائی مادے اور شہروں سے نکلنے والا گندا پانی اور کوڑا کرکٹ پانی میں شامل ہو کر پانی کو گندا کر دیتا ہے، اسے آبی آلودگی کہتے ہیں۔ صوتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے صوتی آلودگی سے مراد ایسی تمام آوازیں جو ہماری سماعت کو نقصان پہنچائیں اور ہمیں ذہنی طور پر پریشان کریں۔ اور مختصر آخری سوال، صاف ستھرا رہنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ تو اس کا جواب ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم تفصیلی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے ماحول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ ماحول کی آلودگی کے اسباب بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے ماحول کو آلودہ کرنے میں فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا مواد اور دھواں، روز بروز بڑھتی ہوئی ٹریفک کا شور، کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، کھادوں اور زہریلی ادویات کا غیر ضروری استعمال، درختوں اور جنگلات کی غیر ضروری کٹائی اور شہروں کی آبادی کے پھیلاؤ میں ناقص منصوبہ بندی شامل ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ شجر کاری کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر شجر کاری میں حصہ لیا اور سایہ دار درختوں کے نیچے گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مسلمان جب کوئی درخت لگائے یا کاشتکاری کرے، اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا کوئی جانور کھائے تو اس باغ لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تفصیلی سوال جز دال ہے، شور کی آلودگی سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شور کی آلودگی سے بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہماری سماعت کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ہم ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں، کئی نفسیاتی مسائل رہتے ہیں، لوگ ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، شجر کاری کے موسم میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور ہارن کا استعمال کم سے کم کریں۔ آبادی کے اندر یا قریب کسی قسم کی فیکٹریاں نہ لگائیں، لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی کم کریں۔
تو یہ بیٹا آپ نے تفصیلی سوال اور مختصر سوالوں کے جواب یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو لکھنا بھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔